اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ سورہ زمر آیت 32۔ بس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے پاس آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا کفار کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ اظلم سب سے بڑا ظالم، کس پر؟ اپنے اوپر۔ سب سے بڑا اپنے نفس پر ظلم کرنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت دے، اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اللہ نے نہیں کہا اور یہ کہتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ الکذب علی اللہ سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ۔ اس کو لوگ بہت آسان لیتے ہیں اور اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں، یہ وہ وغیرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ائمہ علیہم السلام کی طرف بھی نسبت دینا ایک بات کا جو ائمہ نے نہیں فرمایا یا ائمہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں سے ایک بات جو آپ لوگوں نے کام کی ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی روایت ائمہ یا رسول اللہ سے نقل کرو تو کہو روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، کہو روایت ہے امام نے فرمایا۔ براہ راست امام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا نہ کہو۔ قرآن ہے تو کہو اللہ نے فرمایا، چونکہ قرآن ثابت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، قرآن کی آیت اگر تلاوت کرتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں اللہ نے فرمایا، اللہ کی طرف نسبت دے سکتے ہیں، یہ جھوٹی نسبت نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث ہے، روایت ہے تو کہو روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، امام نے فرمایا۔ روایت کی طرف نسبت دے دو، روایت تو ہے نا، وہ تو جھوٹ نہیں ہے جی۔ لیکن اگر آپ نے کہا امام نے، رسول نے فرمایا اور یہ روایت صحیح نہیں ہے، آپ کے لیے ثابت نہیں ہے کہ امام نے فرمایا ہے، کہاں ثابت ہے؟ ثابت نہیں ہے۔ روایت ہے، ثابت نہیں ہے۔ ہر روایت ثابت نہیں ہوا کرتا، اس لیے یہ جھوٹی نسبت کے ارتکاب میں آتے ہیں آپ۔ خبردار، آپ دیکھو کہ ہم اپنی تفسیر میں جو بھی روایت بیان کرتے ہیں، شروع میں روایت ہے کا لفظ بالالتزام ہم ذکر کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا، روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا۔ براہ راست نسبت نہ دو، یہ بہت بڑا بہتان ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر روزے سے ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے جی۔ روزہ کیوں ٹوٹتا ہے پتہ ہے؟ اس دین کو سمجھو، اس دین کو اچھی طرح اپنے مصادر سے سمجھو، پھر اس دین کے اوپر آ جاؤ اور عمل کرو، اور اپنے ذہن اور خیال کے مطابق اس دین کو نہ چلاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے، بے شرح ہو جاؤ گے۔
ندامت و حسرت میں پڑ جاؤ گے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، اس سچائی کی بھی تکذیب کی جو رسول اللہ لے کر آئے تھے۔ ان لوگوں کو کافر کہتے ہیں، الیسا فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کافرین کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ جہنم ہی ٹھکانہ ہے ایسے لوگوں کا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ اہل تقوی ہیں۔ جی، والذی جاء بالصدق، جو سچائی لے کر آیا، سچائی لے کر آنے والی ہستی حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جو ایک سچی کتاب، سچا دین، ایک جامع نظام حیات لے کر آیا، اور جس نے اس جامع نظام حیات میں زندگی کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا، جس سے انسان کو اپنی شناخت ہو گئی، جس سے انسان نے تہذیب سکھائی، جس سے انسان سن بلوغ کو پہنچ گیا۔ جی، انسان سن بلوغ کو پہنچ گیا، اس کے بعد پھر کوئی شریعت نہیں آئی۔ یہ انسان اسے اسی شریعت کو محفوظ رکھ سکتا ہے، مزید انبیاء اور مزید شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان سن بلوغ کو پہنچ گیا اس رسول کی تربیت سے۔ یہاں دو ذات کا ذکر ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به، سچائی لے کر آیا اور دوسری شخصیت نے اس کی تصدیق کی۔ متعدد روایات ہیں، وصدق به سے مراد مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ والذی جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وصدق به سے مراد علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس روایت کو قرطبی نے اپنی تفسیر، یہاں حوالہ بھی ہے، میں ان حوالوں کا آپ سے ذکر نہیں کروں گا، جلد 16 صفحہ 256، تفسیر کا نام لوں گا صرف آگے۔ قرطبی نے اپنی تفسیر میں، ابو حیان نے البحر المحیط میں، شوکانی نے فتح القدیر میں، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں، ابن بطریق نے العمدہ میں، حافظ ابو نعیم نے ما نزل من القرآن فی علی میں، مغازلی نے المناقب میں، سیوطی نے الدر المنثور میں، حسکانی نے شواہد التنزیل میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ روایت کے مصادر ہیں، راوی کون ہے، کس نے کہا، یہ رسول اللہ سے کس نے سنا؟ رسول اللہ سے سننے والوں میں حضرت ابن عباس، ابو ہریرہ، ابو الاسود، یہ اصحاب میں سے ہیں، اور تابعین میں سے مجاہد، لیث وغیرہ سے راوی ہیں۔ دیگر جو مصادر ہیں، یہاں تو مختصر کتاب ہے، اس کتاب کا موضوع یہ نہیں نا کہ علی کو صدیق ثابت کرنے کے موضوع پر تفسیر ہے، یہاں پر گزرتے ہوئے ایک مختصر سا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کے تحقیقی کتابوں میں
درجنوں حوالے ہیں، اور زیادہ بہت زیادہ حوالے ہیں کہ اول من صدق الرسول علی علیہ السلام، اور یہ آیت ان کے بارے میں ہے، اس لیے علی کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ علی کو صدیق اکبر کہنے کے سلسلے میں کتنی متعدد روایات ہیں۔ خود علی علیہ السلام کو یہ فرمایا ہے کہ میں ہی فاروق اعظم، میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد کوئی دعویٰ نہیں کرے گا۔ متعدد احادیث ہے، یہ قابل انکار نہیں ہے اہل تحقیق کے لیے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں ان کے پروردگار کے پاس ہے، نیکی کرنے والوں کی یہی جزا ہے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ، ان کے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ آپ کو پہلے بتایا کہ جنت میں ہمارا ارادہ نافذ ہوتا ہے، دنیا میں ہمارا ارادہ اپنے نفس پر نافذ ہوتا ہے، باقی دنیا کی چیزوں پر ہمارا ارادہ نافذ نہیں ہوتا، تگ کرنا پڑتا ہے، اسباب و وسائل کو حاصل کرنا پڑتا ہے، پھر ارادہ نافذ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اسباب و علل نہیں، چاہنے کی دیر ہے، وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ۔ ایک اور آیت ہے، سبحان اللہ، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو چیز وہ چاہنے کے اس میں زمرے میں نہیں آتے، وہ اس کو سمجھ نہیں ہے کہ جو چیز چاہیے، اور بھی چیزیں جس کے کسی کے ذہن نے خطور نہیں کیا، کسی کے تصور میں نہیں آیا، وہ بھی ہے وہاں جنت میں۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ ان کے ارادے نافذ ہونا جنت میں، یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ نافذ ہے، نہیں، اس کائنات کے اوپر اللہ کا ارادہ نافذ ہے۔ اللہ کسی علل و اسباب کی طرف جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کون کہہ دیا، بلکہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یہ کاف و نون کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک تعبیر ہے ہم کو سمجھانے کے لیے، ہم اس عالم کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہمارے عالم کی بات کرتے ہیں، کن، وہ اللہ کاف و نون کی ضرورت نہیں ہے، ایک ارادہ کر لیا، اس ارادے میں آج کل سے سائنسداں بھی کہتے ہیں زمانہ نہیں لگا تھا، زمانہ مخلوق ہے، بعد میں زمانہ آیا۔ یہ کائنات کو ہم لوگ اللہ کا ارادہ کہتے ہیں، یہ لوگ ایک دھماکہ کہتے ہیں۔ وہ دھماکہ ہوا تھا 1 سیکنڈ کے اربویں حصے میں، سیکنڈ کو ارب میں تقسیم کیا، زمانہ نہیں بنتا نا، وہ دھماکہ ہوا تھا۔ اللہ کا ارادہ نافذ ہے، جنت میں آپ بھی بادشاہ ہوں گے، آپ کے ارادے نافذ ہو جائیں گے، یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ ان کے بدترین اعمال کو مٹا دے، کفارہ، اور جو بہترین اعمال انہوں نے انجام دیے ہیں انہیں ان کا اجر عطا کرے۔ یہ جو اس آیت کا تعلق ممکن ہے عام محسنین سے ہو، جن کا ذکر ذالک جزاء المحسنین، جزاء المحسنین کے بعد لیکفر اللہ عنہم، ان سے کن سے؟ نیکی کرنے والوں، ان کا ارادہ بھی نافذ ہوگا، ان کے گناہ جو ہے مٹا دیا جائے گا۔ لیکفر،
کفارہ کا معنی مجمع البیان نے کیا ہے اسقط اللہ عنہم، کفر اسقط، ساقط کر دیا، محو کر دیا، ان سے اٹھا دیا وہ گناہ کا بوجھ، کیونکہ ایمان گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ایک شخص کفر میں زندگی گزارتا ہے، آخر میں مسلمان ہوتا ہے، تو ایمان، یہ جو ایمان لے آنا ہے یہ ایمان کفارہ ہوتا ہے۔ اس کے کفر کے زمانے میں جتنا بھی شرک اور کفر اور گناہ کیا ہے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک تو کفارہ ہو گیا، دوسرا وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور بہتر اعمال کی جزا دی جاتی ہے۔ گناہوں کو جب مٹا دیا جاتا ہے تو صرف بہتر اعمال رہتے ہیں۔ یہاں احسن سے مراد سب سے بہترین عمل کا جدا کر کے وہ ان کے لیے ان کا اجر دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی نیکی کیا ہے اس نیکی کو احسن کہا ہے، بہتر ہے باقی تمام کاموں میں سے۔ ایک مختصر سی نیکی ہے، یہاں چھوٹی بڑی نیکی کی بات نہیں ہے، احسن سے مراد نیکی ہے۔ نیکی احسن ہوتا ہے تمام چیزوں سے، نیکی کے علاوہ تمام چیزوں سے یہ نیکی احسن ہے جی۔ وہ نیکی ہر نیکی کو شامل کرتا ہے احسن۔ نیکی بجا لانے والوں کو اللہ جزا دے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما له من ہاد ومن یہد اللہ فما له من مضل الیس اللہ بعزیز ذی انتقام۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ آپ کو اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈراتے ہیں، جبکہ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے راہ دکھانے والا کوئی نہیں، اور جس کی اللہ رہنمائی کرے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ بڑا غالب آنے والا، انتقام لینے والا نہیں ہے؟ جی، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اپنے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے؟ جی، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی حکومت ہے، وہ ہو اللہ کے پاس کافی نہیں ہے؟ اگر آپ کے پاس اللہ ہے تو کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ ہم لوگ اللہ کو کہاں رکھتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس تو مال و دولت ہے، آپ کے پاس تو اثر و رسوخ ہے، آپ کے پاس تو قوم و قبیلہ ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس تو اللہ ہی اللہ ہے۔ یعنی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بس اللہ ہی ہے، وہ کچھ نہیں۔ آپ کے پاس دولت ہے، ہمارے پاس اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ کو کچھ نہیں ہے کی جگہ پر رکھتے ہیں ہم لوگ جی۔ ہمارے پاس تو اللہ ہی اللہ ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ یار اگر اللہ آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے، ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے جی۔ آپ سب سے زیادہ طاقتور ہیں، آپ سب سے زیادہ امیر ہیں، آپ سب سے زیادہ غنی ہیں۔ اگر آپ کے پاس اللہ ہے اور کیا چاہیے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ ہے تو پھر کافی نہیں ہے، کسی اور کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ ہمارے پاس ہے ہم کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اصلاً نہیں ہے۔ مومن کے لیے کہ افوض امری الی اللہ،
ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ ہمارا حال بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم واہمے کے مبتلا ہوتے ہیں، ہم طمع لالچ میں مبتلا ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کس سے مبتلا ہوتے ہیں۔ خدا بصیر ہے، یہ آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، تو جو لوگ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اللہ کافی ہے، وہ اپنی بود و باش میں، اپنے ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر قدم اٹھاؤ، مفت میں بیٹھنا نہیں ہوتا اللہ کے اوپر اللہ کافی ہے کر کے، اور پھر اس کے بعد کہو افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اسی کے حوالے کرو، اور یہ آیت پڑھو الیس اللہ بکاف عبدہ، ہر خدا ہے اور کیا چاہیے مجھے، جی میرا رب ہے میرے پاس، سب سے زیادہ میں امیر ہوں، سب سے زیادہ میں طاقتور ہوں، میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، آگے آیت آتی ہے جی۔ اور لوگ جو آپ کو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے ڈراتے ہیں، مشرکین کہتے تھے کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتے ہیں تو ہمارے خداؤں کی وجہ سے آپ پر بلا آئے گی، ہمارے خدا کو ناراض کیا تو اس کے نتیجے میں آفت آئے گی آپ کو، ہمارے خداؤں کی ناراضگی کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب بھی دنیا میں اپنے اس میں کہتے ہیں یہ کیا تو وہ ہوا، یہ کیا یہ ہوا، غیر خدا سے ڈراتے ہیں جی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ہدایت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہدایت صرف اور صرف اللہ سے ملتی ہے۔ اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کا لیے اہل ہے، جب اہل ہے اس کو اہلیت کی بنیاد پر ہدایت دے دی تو یہ ہدایت کہیں بھی نہیں جاتی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جبکہ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، جس کو اللہ گمراہ کرے۔ آپ کو بارہا بتا دیا اللہ کسی کو ابتداءً گمراہ نہیں کرتا، جو ہدایت کا اہل نہیں ہے ہدایت کے لیے اتمام حجت کا ہر ذریعہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کو بتا دیا کہ ہم نے قرآن میں ہر قسم کی مثالیں پیش کی ہیں، ہر اسلوب اختیار کیا ہے، ہر حربہ استعمال کیا، پھر بھی وہ ہدایت نہیں حاصل کرتے تو اللہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے جی۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا تو کون ہدایت دے گا؟ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اس کا کوئی ہدایت کرنے والا اور تو کوئی ہی نہیں اللہ کے علاوہ، اللہ نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ گمراہ۔ اور اسی طرح وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اس کو اللہ نے ہدایت دی اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ ہدایت اللہ دیتا ہے اہل کی بنیاد پر، وہ اہل ہے ہدایت۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب آنے والا اور انتقام لینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، بالادست ہے، طاقتور ہے، اور اللہ انتقام لینے والا ہے۔ اللہ مجرم کو نہیں چھوڑتا، اگر مجرم کو چھوڑ دے تو یہ عدل الہی کے خلاف ہے۔
مجرم کو کچھ نہ کہے، اس کو میدان دے دیں اور دنیا آخرت کوئی ان کے لیے باز پرسی نہ ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضَرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں، یہ جو مشرکین ہیں ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ معبود اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ ان کی مہربانی روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسب اللہ، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں، متعدد، یہ ان میں سے ایک آیت ہے کہ مشرکین سے پوچھا جائے کہ بتاؤ آسمانوں کو زمین کو کس نے پیدا کیا، اس کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ جن مشرکین کا مقابلہ تھا انبیاء علیہ السلام سے، اور ہمارے رسول کا مقابلہ تھا جن مشرکین کا، اور جن مشرکین کو علی نے قتل کیا ہے، وہ قاتل المشرکین کہتے ہیں آپ۔ علی کے فضائل میں سے، علی کی منقبت مقام میں سے ایک اہم مقام جو ہے یہ وہ قاتل المشرکین، مشرکین کا قتل کرنے والا۔ وہ جن کو علی نے، جن مشرکین کو قتل کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا اس کائنات کا خالق اللہ ہے، جی، وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، یہ رازق نہیں مانتے تھے، مدبر نہیں مانتے تھے، رب الارباب مانتے تھے، اللہ کے علاوہ اور چیزوں کو رب بناتے تھے، ورنہ تعدد خالق کے قائل نہیں تھے یہ مشرکین جن کو علی نے قتل کیا، وہ ایک خالق کے قائل تھے۔ جی یہاں پر گفتگو ہوتی ہے، تعدد خالق کی بھی گفتگو ہوتی ہے، جی معاذ اللہ۔ آج ہم یہاں پر گفتگو ختم کرتے ہیں، وقت ختم ہو گیا۔ اس آیت کی تشریح آئندہ انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔